راہ دین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ایک غلط فہمی کی بنیاد۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ پڑھے لکھے ماں باپ جو دین و دنیا برابر کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ اپنی تمام کی تمام اولاد کو دنیاوی تعلیم پڑھاتے ہیں، جبکہ دینی علوم پڑھانے سے گھبراتے ہیں۔ یہ فکر پھر ذہن میں بٹھا لیجئے، پڑھے لکھے ماں باپ اپنی اولاد کو رواجی تعلیم تو پڑھاتے ہیں مگر انہیں دینی تعلیم پڑھانے سے گھبراتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی انوکھے انسان بن جائیں گے اور وہ ایسے اعمال پائیں گے جو آج کے دور میں اعمال کے قابل نہیں۔ ان انگریزی پڑھے لکھے بچے اور بچیوں کا دین کے بارے میں یہ ذہن بنتا چلا جا رہا ہے کہ 1400 سال پہلے کی دنیا ایک پرانی چیز ہے، جبکہ آج نیا دور ہے، نیا زمانہ ہے، سائنس کی کھوجیں ہو چکی ہے، اس لیے سماج بھی نیا ہونا چاہیے۔ یہ غلط فہمی کی بنیاد ہے۔ دینی علوم ہمیشہ کے لیے ہے۔ 1400 سال پہلے امن و سکون کی زندگی گزارنے کے لیے جو اصول و قاعدے بنائے گئے تھے وہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ وہ دنیا کی سچائی ہے، کائنات کی حقیقت ہے، وہ سچائی سے بھری ہوئی باتیں ہیں، ہر دور اور ہر زمانے میں وہ سچی ثابت ہوں گی۔ انسانیت جب بھی ان کو ٹھکرائیں گی وہ ٹھوکریں کھائیں گی، ذلتیں اٹھائیں گی اور آخری ہاپتی کاپتی اس دروازے پر آئے گی۔ نہ کہیں جہاں میں آما ملی، جو آما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کے طور افوے بندہ نواز میں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کا زہد۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی جگہ حدیث سیکھنے کے لیے گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے سوچا استاد کے پاس رہائش کا انتظام نہیں ہے، اسی لیے ایک مسجد میں قیام فرمایا۔ آپ استاد کے پاس روزانہ جاتے اور سبق پڑھ کر واپس آ جاتے۔ ان کے پاس سفر کے لیے جو سامان تھا وہ کچھ دنوں کے بعد ختم ہو گیا اور فاقہ شروع ہو گیا۔ تینوں دوستوں نے مشورہ کیا کہ ہم میں سے 2 آدمی تو پڑھنے چلے جائے اور ایک آدمی مزدوری کے لیے جایا کرے، وہ مزدوری سے جو کما کر لائیں گا وہ سب مل کر کھا لیا کریں گے۔ 2 آدمی پڑھنے چلے گئے، تیسرا آدمی مزدوری کرنے کے لیے چل پڑا۔ اس نے سوچا کہ جب مزدوری ہی کرنی ہے تو بڑے کی مزدوری کیوں نہ کروں، لہذا مسجد میں آیا، 2 رکعت کی نیت باندھی، نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنے لگ گئے۔ پھر تلاوت کی، پھر دعا مانگتے رہے، رکوع سجدے میں خوب گڑ گڑاتے رہے، یہاں تک کہ وقت ختم ہو گیا۔ شام کو واپس آ گئے۔ دوستوں نے کہا سناؤ بھائی، کچھ لائے ہو؟ کہنے لگے میں نے بڑے کی مزدوری کی ہے، وہ مزدوری پوری دیتا ہے، وہ مجھے ضرور مزدوری دے گا۔ اس دن تو فاقہ ہو گیا۔ اگلے دن دوسرے کی باری آئی تو سبق پڑھنے چلے گئے اور تیسرے کے دل میں بھی یہی بات آ گئی کہ جب مزدوری کرنی ہی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی مزدوری کیوں نہ کروں۔ اس نے بھی وہی کام کیا جو پہلے نے کیے تھے۔ شام کو واپس آئے تو ساتھیوں نے پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگے میں نے ایسے مالک کی مزدوری کی ہے جو اپنے غلاموں کا بڑا ہی خیال رکھنے والا ہے اور مجھے امید ہے کہ مجھے پورا بدلہ دے گا۔ اس طرح دوسرا دن بھی فاقے سے گزرا۔ اگلے دن تیسرے آدمی نے بھی یہی معاملہ کیا۔ اس نے بھی سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ نے دینا ہے تو پھر اسی سے مانگتے ہیں، اس کے وعدے تو سچے ہیں، تو وہ بھی تیسرے دن عبادت کرتا رہا اور شام کو خالی ہاتھ واپس آ گیا اور فاقہ ہی رہا۔ وقت کا بادشاہ رات کو سویا ہوا تھا، اچانک اس نے ایک آواز سنی اور اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ محل کی چھت پر سے کوئی نیچے اتر رہا ہے۔ حیران ہوا کہ میرے محل کی چھت پر رات کے وقت کون ہے؟ جب غور سے دیکھا تو وہ عجیب شکل کی بلا تھی۔ اس نے اپنا پنجہ سیدھا کیا ہوا تھا،
بادشاہ کے قریب پہنچ کر اس بلا نے کہا کہ سفیان سوری رحمت اللہ علیہ اور اس کے ساتھیوں کا خیال کرو ورنہ تمہیں تھپڑ لگے گا۔ پھر اس بلا نے اپنے پنجے کو سمیٹ لیا اور واپس چلی گئی۔ بادشاہ کے تو پسینے کی وجہ سے کپڑے بھیگ گئے۔ اس نے اٹھ کر شور مچا دیا کہ پتہ کرو کہ سفیان سوری کون ہے۔ سبحان اللہ، اگر کسی عام بندے کی نوکری کرتے تو کچھ تھوڑا سا مل جاتا، مگر پوری حکومت اس طرح حرکت میں نہ آتی۔ انہوں نے کیونکہ بڑے کی نوکری کی تھی، اسی لیے اس کی مخلوق اسی وقت اس کے حکم کی تعمیل میں لگ گئی۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ تم کچھ ہیرے چاندی اور دینار بھی لے جاؤ، وہاں جہاں ملے وہاں ان کو دے دینا، اور اس کے بعد بڑے اکرام سے میرے پاس لے کر آ جانا۔ سب لوگ ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ سفیان سوری کہاں ہے، سفیان سوری کہاں ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی مدرسے میں پہنچا، کہنے لگا بادشاہ سلامت کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ان تینوں دوستوں نے کہا جس مالک سے ہم نے مانگا تھا اس نے دینے کے لیے اپنے بندوں کو ہمارے پیچھے بھیج دیا ہے، اب ان بندوں کے پاس چل کر جانا ہماری ایمان و غیرت کے خلاف ہے۔ ہمارا پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ ہم اگر سبحان اللہ پڑھ لے تو وہ ہماری بھوک اور پیاس کو دور کر دے گا۔ لہٰذا جتنے دن رہنا تھا یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بھوک اور پیاس کو دور کر دیتا تھا۔ دنیا کا مال پیسہ ملا مگر انہوں نے اسے ٹھکرا دیا، کیونکہ اللہ والوں کے یہ ٹھوکریاں نظر آتی ہے ہمارے لیے، چونکہ یہ ہیرے اور موتی ہوتے ہیں، اسی لیے ہماری آنکھیں ان کو دیکھ کر چمک جاتی ہے۔ تو ناظرین مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم، اللہ حافظ۔